बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि इस वक्त सारी दुनिया अपने अपने घरों में बैठी है, कोई बोर है, कोई पंखे की स्पीड चेक कर रहा है, कोई लोटा चेक कर रहा है कितनी देर में भरा जाता है, कोई और जो है ना बातें कर रहा है। एक बड़ा लतीफ़ा चल रहा था कि जी लोग आजकल ये तो हमने सुना है कि पंखों से, दीवारों से, वाशरूम से, कमोड से बातें कर रहे हैं। ये सब की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप जो है ना हमसे उस वक्त रब्ता करें। ये साइकोलॉजी की एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आया था जब ये चीज़ें भी आपको जवाब देना शुरू कर दें। तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको किस तरीके से घरों में रहना है, खुश किस तरीके से होना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। इस वक्त मौजूदा वबा ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया है, और ना सिर्फ सरहदें बल्कि मुल्क, शहर, सूबे, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन भी बंद किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुनिया मुआशी बदहाली का शिकार है। इन हालात में ये बहुत मुश्किल है कि आप दबाव महसूस ना करें। ऊपर से आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस चल रही हैं जिसको देखते ही पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। मिसाल के तौर पर एक खातून कहती हैं कि अगर आपने गुज़िश्ता 10 दिन से अपने आप को घरों में लॉकडाउन नहीं किया तो आप में से हर एक पोटेंशियल कैरियर बन चुका है। करेंसी से, गाड़ियों से, मेल मिलाप से, लोगों के आप पर छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से, हवा से और आपके जूतों की मिट्टी से आपके घर में दाखिल हो चुका है। आपका घर, आपका किला जो आपने बनाया हुआ है, और इससे ये जंग अपने घर से लड़नी है। डॉक्टर सिर्फ गिरे हुओं को, बीमारों को और हारे हुओं को बचाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भी ये जो है ना सड़कों पे घूम रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, और जहाँ जहाँ हम कदम रखेंगे वो हमारे जो है ना पहुँच जाएगा। लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक आपके पैरों में जो आपने जूते पहने हुए हैं उसके तलवों के साथ 5 दिन तक ये वबा जो है ना ज़िंदा रह सकती है और आपके घर में ये पहुंच सकती है। इतने खौफ, लेकिन ये है कि इतने खौफ से तो हम जो है ना सारे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इंसान हर रोज़ लाखों बीमारियों में मरते हैं, लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है जो है ना जिसके हवाले से पूरी दुनिया, क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो हर बंदा खौफ का शिकार है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये फैल बहुत तेज़ी से रही है। पाकिस्तान में पहले ही 80% बीमारियां वायरस से होती हैं। हर वक्त कोई ना कोई वायरस हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहता है, लेकिन हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत तैयार करने में कामयाब हो चुकी है। इसलिए हमें पता नहीं चलता। हमें नज़ला होता है, खांसी होती है, बुखार होती है, सारी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, लेकिन वो हम खुद ही खांसी का शरबत पी के या कोई एंटीबायोटिक लेके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ ना तो खांसी के शरबतों और ना ही एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो रही है। मगर मौजूदा वायरस की ये खासियत है कि वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि HIV और टाइफाइड जैसी बीमारियों की तरह, लेकिन ये इतना मोज़ी नहीं है। अब तक 4.5 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोग जो है ना इससे सेहतयाब हो चुके हैं। तो हमें जो करना है वो अपने आप को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक महफूज करना है। पैनिक नहीं होना, वरना हम मुकाबला करने से पहले ही थक जाएंगे। 100 साल पहले जो आलमी वबा आई थी वो 2 साल तक रही थी और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। 5 से 10 करोड़ लोग इसमें जान की बाजी हार गए थे। क्या किसी ने सोचा था जब ये चीन में थी और कर्फ्यू की बातें की जा रही तो वो सूरत हाल आज हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में देख रहे हैं। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। हालात से मुकाबला करने की सख्त ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इंसान को टेंशन का सबब बनती है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बुरी तरह मुतासिर करती है। कुछ पोस्ट मैंने देखी कि अगर आपके किसी प्यारे को कुछ हो गया तो वो इसे ले जाएंगे, अलहदगी में रखेंगे, आपसे मिलने नहीं देंगे, और ज़्यादा मामला ख़राब हुए तो आपको मिले बगैर ही जो है ना वो उसको दफना देंगे। इस तरह की चीज़ें देखें और सुनकर जो है ना अच्छों की जो है ना उड़ जाती है, मैं क्या कहूँ। लेकिन अल्लाह ताला इसलिए इंसान को मुस्तकबिल का इल्म नहीं देता, वरना हम सोच सोच कर पहले ही आने वाली मुश्किलात के बारे में सोच सोच के ख़त्म हो जाएं और कोई काम ना कर सकें। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए आज में जिए ना करने वाले। कल में जिसका किसी को नहीं पता उसकी टेंशन मत लें। आपने जो करना है, आपने अपनी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना है, अपने मोबाइल को, अपनी टेबल को, अपने घर में इस्तेमाल की चीज़ों को, मेज़ को, दरवाज़े के हैंडलों को, जो भी चीज़ जिसको आप हाथ लगाते हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप जो है ना
ہر حال میں جو ہے نا کوشش کریں کہ کوئی بھی ڈیٹول وغیرہ کا پانی ہو تو اس سے آپ اس کو صاف کریں، اور اگر کسی نئی چیز کو چھوتے ہیں اور اگر آپ باہر ہیں تو سینیٹائزر استعمال کریں، اور اگر گھر پر ہیں تو ہاتھ دھو لیں۔ لیکن اتنی سٹریس اور ٹینشن میں بھی آپ کچھ اقدامات ایسے کر سکتے ہیں جو آپ کے موڈ کو خوشگوار کر دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان کو ٹرائی کریں اور ان سے رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کام کریں جس میں آپ کو جو ہے نا فخر محسوس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی کائنڈنیس شو کریں اور اپنے ارد گرد چیزوں کا مشاہدہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ اپنے گزرے ہوئے سب سے اچھے وقت کو یاد کریں، اپنی کامیابیوں کو، اپنی تعریفوں کو اور دیگر ایسی چیزوں کو جو آپ نے زندگی میں اچیو کی ہیں۔ کون کون سے ایکسپیرینس آپ نے کیے تھے جنہوں نے آپ کو خوشی دی تھی، جب آپ کسی پر مہربان ہوئے تھے یا کسی کی مدد کی تھی تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگ تھی، وہ سوچ کے آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں، نتائج کا اندازہ لگاتے رہیں اور آنے والے وقت سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ کیا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اس لیے افواہوں سے دور رہیں۔ جب ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو ہمیں کام زیادہ ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے، اور جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا کام رک گیا ہے۔ جو بھی حالات ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ اس لیے جو وقت آپ کو مل گیا ہے اسے کسی پروڈکٹیو مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اپنی توجہ کو ٹینشن اور پریشانی کی چیزوں سے ہٹا لیں۔ نئی نئی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور ان محدود وسائل اور ماحول کے اندر آج کل جو ہمارے کام کا مزاج ہے اس میں زیادہ کام دماغ کرتا ہے جبکہ جسم تھوڑا۔ ہم دن میں دسیوں گھنٹے کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے ابھی جو ٹائم ملا ہے اسے اپنے دماغ کو آرام دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز سوچ لیں، اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں ہونا اس پر ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اس لیے آپ کو اپنے آپ کو غیر ضروری سوچوں سے آزاد کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور بار بار گھوم کر واپس اس چیز پر آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں مصروف کریں، کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں جو آپ عام حالات میں نہیں کر پاتے۔ جس وقت آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے آپ کا دماغ اس طرف ٹینشن کی طرف نہیں سوچے گا بلکہ اس کام کی طرف سوچے گا، اور آپ اس ٹینشن سے وقتی طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ ہم اپنے جذبات کا آزاد بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے جو ہے نا ہم نے اپنے دماغ کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک کھلاڑی یہ سوچ لے کہ اسے ہر حال میں جیتنا ہے خواہ کچھ بھی ہو جائے، تو جیسے ہی میچ میں صورتحال اس کے خلاف ہوگی وہ اپنے آپ کو ناکام محسوس کرنا شروع کر دے گا اور ہمت ہار کر اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا جو اس نے جیتنے کے لیے اپنا دماغ تیار کیا ہوا تھا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اپنی پوری احتیاط کرنی ہے، اپنا بیسٹ دینا ہے، اس کے بعد جو بھی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں، تو آپ اپنی کوششوں پر مطمئن محسوس کریں گے اور آخری وقت تک لڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں بیمار نہیں ہوں، نہیں ہو سکتا، یا مجھے بیمار نہیں ہونا، تو یہ صرف دیوار سے ٹکرے مارنے کے مترادف ہے۔ آپ اس چیز کا ذہن بنائیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ہے آپ کو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس سے زیادہ رفتار سے آپ کے ہاتھوں سے وہ پھسلنا شروع ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ ہم اپنی خوشی پر فوکس کرتے ہیں اور ہر وقت اور ہر لمحہ بہت زیادہ خوش رہنا چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی خوشی کا دھیان نہیں کرتے، اور اس طرح آپ تنہائی کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے ہر حال میں خوش ہونا ہے، تو آپ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ اپنے بارے میں انتہائی برا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوشی انسان کی ذاتی کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس پر زور دیتے ہیں اور کئی دفعہ اس کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں دنیا بھر کا، مگر یہ عارضی طور پر آپ کو مل تو جاتی ہے، اور ملنے کے بعد آپ اس سے مینٹین کیسے کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے تو خوش نہیں رہ سکتے، اور جب آپ اس فیز سے نکلیں گے تو نشے کی طرح پھر اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ مجھے خوش ہونا ہے، جو آپ کو تھکا دے گا اور مایوسی کی طرف لے جائے گا۔ خوشی اور غم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ایک سے نکل کر آپ دوسرے میں جاتے ہیں تو آپ کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ مسلسل خوش رہے اور دوسرا غمگین تو وہ ان کی عادت بن جائے گی اور وہ کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرے گا، انہیں حالات ایک جیسے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ہمیشہ خوش رہنے کے لیے ایک با مقصد زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی منزلیں طے کرنے کے ساتھ ساتھ
آپ خوشی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ وقت خوش رہنے کی جستجو میں گزارنے کی بجائے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں جو آپ کو خوشی دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے تو اپنا وقت اپنے گھر صاف کرنے پر بھی لگا سکتے ہیں، آپ چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک گندا کمرہ آرام دہ نیند کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اور ایک گندا کچن آپ کی صحت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بڑی بری خبروں سے بچیں، اور اگر کسی خبر میں ٹینشن ہے تو اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، اسے اپنے علم اور مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ٹینشن میں سوشل میڈیا پر ہی بیٹھے رہیں اور مزید سٹریس لیں۔ اسکرین فری ٹائم کے لیے وقت رکھیں، شام کے وقت آسمان کا نظارہ کریں اور آپ کی ٹینشن کم کر دے گا۔ نیچر میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کھلے، آپ جو ہے نا کوشش آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ کھلے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے درخت ہوتا ہے، اپنے ٹیرس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اسے ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر آپ زیادہ سٹریس فیل کرتے ہیں۔ اس لیے آئسولیشن کے دوران اگر آپ کا موڈ خراب ہو تو اس میں کچھ ٹرائی کیے، آپ کا کافی کچھ ٹرائی کریں، آپ کو افاقہ ہوگا، اور ان میں سے کوئی بھی چیز آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ کوشش کریں اپنے آپ کو نئی چیزوں میں لگائیں، نئے سے نئے کام سیکھنے کی کوشش کریں۔ انسان ساری زندگی جو ہے نا سیکھنے کے عمل میں رہتا ہے اور ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کچھ سوچا ہوگا کہ میں یہ ٹائم ملے گا تو میں یہ کروں گا، آپ سمجھ لیں کہ یہ 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ آپ ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا معاشی مسائل سے بچا کے رکھے، تو آپ اس وقت کو آپ یاد کر کے 2 سال بعد، 5 سال بعد آپ انجوائے کریں گے کہ بھی میں نے اس وقت کو کس طریقے سے مینیج کیا تھا، کس طریقے سے گزارا تھا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو دن میں خبریں سنا کے تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن تو ہوگی، لیکن آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو آوارہ نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے اپنے دماغ کو آوارہ چھوڑ دیا تو وہ پھر آپ کو کہیں سے کہیں لے کر بھٹکتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔